ایک شعر عرض ہے، تجھے چھوڑ بیٹھے تجھے چھوڑ بیٹھے ہیں، جدائی اوڑھ بیٹھے ہیں، تجھے چھوڑ بیٹھے ہیں، جدائی اوڑھ بیٹھے ہیں۔ دو اشعار ٹاکے لایا ہر ایک دکھ نو، ٹاکے لایا ہر ایک دکھ نو، آپ سوایا ہر ایک دکھ نو، تے ونگاں چھڑکن واری واری، ونگاں چھڑکن واری واری، بیڑی پایا ہر ایک دکھ نو۔ ایک غزل کے دو تین اشعار کہ طے کیا ہے جنبش لب سے رہیں گے فاصلے، طے کیا ہے جنبش لب سے رہیں گے فاصلے، اور دل میں موج زن ہے، اور دل میں خیمہ زن ہے، درد و غم کے قافلے، طے کیا ہے جنبش لب سے رہیں گے فاصلے، اور دل میں موج زن ہے، درد و غم کے قافلے، اور دور دور جانے کے لیے جب دل پہ پتھر رکھ دیا، دور جانے کے لیے جب دل پہ پتھر رکھ لیا، پھر یہ رستے جو ملے تیری گلی سے جا ملے، دور جانے کے لیے جب دل پہ پتھر رکھ لیا، پھر یہ رستے جو ملے تیری گلی سے جا ملے، اور ملکہ ہندوستان کی قبر سے آئی صدا، بر مزار ماں غریباں میں چراغ ملکہ ہندوستان کی قبر سے آئی صدا، بر مزار ماں غریباں میں چراغ میں گلے۔ ماشاءاللہ دوستو، میں آپ سب کا بڑا ممنون ہوں کہ آج آپ تشریف لائے، خاص طور پہ یہ مشاعرہ ایک عظیم مرد مجاہد کی اور فریڈم فائٹر کی یاد میں ہم منعقد کر رہے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ پریس کلب اور ادبی تنظیم دھنک کے اشتراک سے آپ کے لیے برپا ہوا۔ تو اب دو تین باتیں صرف حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، باقی تو آپ سن چکے ماشاءاللہ، کہ جب شبلی نعمانی نے ایک خط انہیں دیا کہ نواب محسن الملک کے پاس آپ جائیں اور ان کے سیکرٹری کے طور پہ کام کریں، اس میں بڑا خوبصورت جملہ تھا کہ نواب صاحب یہ نوجوان عام نوجوان نہیں ہے، اس کے دل کے اندر کچھ کرنے کی تڑپ بھی ہے اور آگ بھی ہے، اور وہ واقعی اسم بامسمہ ہوئے، اور جیسے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اسی طرح نواب محسن الملک کے سیکرٹری کے طور پہ انہوں نے بہت کمال کیا۔ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فقرہ جملہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک انتخابی جلسہ میں آپ نے فرمایا کہ اگر ہمیں مولانا ظفر علی خان جیسے 3 بندے اور مل جائیں تو پاکستان کو مارز وجود میں آنے میں کوئی نہیں روک سکتا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ قائد محترم کا یہ فرمان کتنا حقیقی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ وہ ذمہ دار میں فرنگی کے خلاف بڑا دل کھول کر رکھتے، جرت مند وہ صحافی تھے، اور واقعی ہمارے علی گڑھ کے صحافیوں کو جیسے انہوں نے کہا کہ لائق تحسین ہے، کیونکہ اتنے بڑے صحافی بر صغیر پاک و ہند میں صحافت کے بانی اور بابا صحافت کا ہمارے اس علاقے سے تعلق ہے، تو یہ ہمارا سر فخر سے بلند کرتی ہے بات۔ تو جب وہ فرنگی سرکار کے متعلق
بہت دل کھول کر لکھتے اور بڑی شجاعت کا اظہار کرتے اور بالکل وہ کبھی نہیں گھبراتے تھے. تو عموماً انہیں افرنگی کی قید میں رہنا پڑتا تھا. اس وقت یہ تھا کہ یا تو 3 ماہ قید ہوتی تھی یا جرمانہ ہوتا تھا. تو عموماً وہ 3 ماہ قید ہو کر کے جب آتے تو پھر زمیندار میں اسی طرح وہ لکھتے اور پھر چند روز بعد دوبارہ جیل چلے جاتے. اب یہ سلسلہ جو ہے یہ کم از کم 18 سال چلا اور ظاہر ہے کہ ایک بڑی مدت ہے. میں یاد کرتا ہوں کہ میں اردو ادب کا طالب علم ہوں. میں نے بہت زیادہ اردو آگے تک نہ پڑھی لیکن ایف ایس سی میں ہمارے استاد مکرم فرمایا کرتے تھے کہ مولانا ظفر علی خان نے بہت سی جہتیں جیسے کش بیٹے نے کہا کہ ہیکساگونل ہیں، وہ آکٹاہیڈرل ہیں، ہشت پہلو ہیں. شاعری دیکھیں تو کمال کی ہے، ان کی نعت دیکھیں کمال کی ہے. وہ سیاستدان کے طور پہ کمال کے تھے اور بہت زیادہ تعداد میں لیڈنگ ووٹ لیے کہ اتنے لیڈ کے ساتھ وہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے. اور اسی طرح وہ ایک بہت ہی کمال کے شعلہ بیان مقرر بھی تھے. اب یہ ساری جہتیں ان کے اندر موجود تھیں. تو استاد مکرم نے کہا کہ بعض ناقدین کا خیال ہے کہ اگر ان میں سے صرف ایک جہت میں مولانا ظفر علی خان کام کرتے تو پوری دنیا میں پہچانے جاتے. کمال کے لوگ تھے، کمال. نمونہ کلام کے طور پہ 2-3 اشعار میں عرض کرتا ہوں. مشکل پسندی بھی تھی. انہوں نے بہت سی انگریزی کتابوں کے تراجم بڑی خوبصورتی سے کی اور بہت سی اردو کتابوں کے تراجم بھی انگلش میں بڑی خوبصورتی سے کی. تو مشکل زمین میں لکھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. تو جیسے وہ کہتے ہیں حقہ پیتا ہے شیر کہتا ہے اور عاشق میں کیا برائی ہے. اب دیکھیں کتنی مشکل پسندی ہے کہ تو غزل خانی پہ آ جائے تو ہے خواجو وقت، زلف عنبر یار سے کجدم بکھیر اجدر نکال. اور جیسے نعتیہ شعر تو آپ سب دوستوں نے سنے ہیں ماشاءاللہ، لیکن میں سوچتا ہوں کہ مولانا کے اندر سینے میں ایک بڑا ہی جمالیات سے متاثر دل تھا. اب رومانوی شکل کا میں کشی کا تو وہ ایک جو ان کے دل کے اندر تھی رومانویت، وہ دیکھیں کہ فرماتے ہیں کتنا خوبصورت شعر ہے کہ دیکھا کہ یہ وہ مست نگاہوں سے بار بار جب تک شراب آئے کئی دور ہو. تو یہ کتنی خوبصورت. اب خبریات کے لحاظ سے دیکھیں بڑا کمال شعر اور رومانویت کے لحاظ سے ایسے لگتا ہے اختر شیرازی کا شعر. تو یہ بڑی خوبصورتی ان کے اندر موجود تھی. دوسرا یہ ہے کہ حاضرین گرامی قدر میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ ان کی شاعری بہت کمال تھی لیکن شارٹ لیوڈ اس لیے رہی کہ وہ جو واقعات ہوتے تھے ان پہ زمیندار من کی نظم چھپتی تھی اور حالات حاضرہ وہ حالات ختم ہو گیا ہے. اب وہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ کیا واقعات تھے، لیکن شاعری بڑی کمال کی تھی. مثال کے طور پر صرف ایک واقعے کا ذکر کروں گا، طوالت کا خوف. کہ مسجد شہید گنج کے سلسلے میں بہت بڑا مسئلہ بنا اور بہت سے فائرنگ کی وجہ سے مسلمان شہید ہو گئے. تو ان میں بچے زیادہ تھے. مسجد شہید گنج کا جو معاملہ تھا تو اگلے روز زمیندار میں جو اس میں نظم چھپی مار کا تو لگا اور اس کا ایک شعر تو کمال کا ہے کہ عجب کیا ہے جو بڑوں نے بچوں سے پہلے جانے دی. عجب کیا ہے، عجب کیا ہے کہ بچوں نے بڑوں سے پہلے جاننے دی کہ وہ بچے ہیں ان کو جلد سو جانے کی عادت. اس شعر کو پڑھ کے مسلمان دوڑے مارتے ہوئے گھروں سے نکل آئے. بہت خوبصورت شاعری ان کی، بہت کمال کے ماشاءاللہ، اور واقعی وہ بابائے صحافت تھے. تو آج کا یہ مشاعرہ پریس کلب اور ادبی تنظیم دھنک کے اشتراک سے آپ نے دیکھا میرے پیچھے بھی اشتراک لکھا ہوا ہے. یار عادل صاحب نوٹ فرمائیں اس میں سے اشتراکیت کی بو تو نہیں آ رہی. تو میں آپ سب حضرات کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں.
جناب مسجاب حسین زیدی صاحب میرے بڑے ہی پیارے دوست، اور مجھے یاد ہے یہاں تیسری کلاس میں میں اور مسجاب ایک ہی پٹے پہ بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اور وہ ناگفتہ بے شرارتیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، تو بڑی ہاں جی بڑی بےہودہ گفتاری ہوگی، کیونکہ اس میں بڑے پوشیدہ اور پیچیدہ مقامات آتے ہیں۔ تو آج آج کا یہ اشتراک جو ہے، اس سے اشتراکیت نہ پیدا ہو، تو یہ ایک تھوڑا سا میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ ماشاءاللہ صدر پریس کلب چودھری عبدالکریم صاحب میرے بیٹوں کی طرح ہیں، کہ پریس کلب کے تقریباً میرے خیال میں 15 سے زائد 17 کے قریب ارکان ہیں، اور چودھری صاحب تو ہمارے مہمان ہی ہیں، مسجاب زیدی ہر مشاعرے میں ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سید مظفر الزیدی ہر مشاعرے میں ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ پریس کلب کے 3 ارکان جو ہیں تو یا 4 ارکان اس محفل میں موجود ہیں، جن کے اشتراک سے ہاں جی، تو بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو بہت سی الجھنیں ہوتی ہیں۔ ہاں جی، تو یہ جو ہاں مبلغ 3 عدد ارکان جو پریس کلب کے ہیں، یا 4 نصف جن کا 1.5 یا 2 ارکان بنتے ہیں، تو میں پریس کلب کو بھی ممنون ہوں۔ وہ سارے جو ارکان ہیں پریس کلب کے، میرے دل میں ان کے لیے بڑی محبت ہے، بڑا احترام ہے، تو آئندہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کی محبتوں کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ اللہ کرے اسی طرح اشعار کی محفل سجتی رہے۔ ہم اردو زبان کی ترویج کے لیے جو کوشاں ہیں، ہمیں آپ سب کا حصہ ہے۔ آپ کی بڑی محبت، بڑی محبت۔